السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ادب ادیب میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ادیبوں سے، شعراء سے، اور آپ ان کا ادب سنتے ہیں، ان کی شاعری سنتے ہیں، ان کی زندگی سے متعلق جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ آپ سماعت کرتے ہیں۔ آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے، ان کا تعلق بھی ادب ہی سے ہے، شاعر ہیں، اور کہا جائے کہ شعر کہہ رہی ہیں تقریباً پچھلی صدی میں انہوں نے شعر کہنا شروع کیے، اور اس صدی کے اوائل میں منظرنامے پر آئیں، اور تقریباً 20 سالوں سے 20 برسوں سے منظرنامے پر موجود ہیں۔ 2 کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں، شعری مجموعے، اور ایک ان کا نعتیہ مجموعہ شائع ہوا ہے۔ میری مراد ہیں محترمہ حمیرہ راحت۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں بچپن سے، کہ آپ نے لکھنا کیسے شروع کیا اور شعر کی طرف کیسے آ گئیں، شاعری کی طرف کیسے آنا ہوا۔ میں پوچھوں گا کہ بچپن کیسا گزرا، اور اس وقت شاعری سے پہلے کا جو وقت ہے جو آپ کے حافظے میں ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ بچپن کیسا گزرا؟ عام بچوں کی طرح بچپن گزرا، لیکن عام بچوں سے تھوڑا سا مختلف اس طرح کہوں گی کہ میرا بچپن کتابوں کے ساتھ زیادہ گزرا، دوستوں کے ساتھ کم گزرا۔ جو عام بچیاں ہوتی ہیں کہ وہ گڑیوں سے کھیل رہی ہیں اور سہیلیوں کے ساتھ، تو میرے گھر کے سامنے ایک لائبریری تھی۔ وہ وقت تھا جب گلی گلی لائبریریاں ہوا کرتی تھیں، بڑا اچھا وقت تھا۔ اور ان کو ہم بچے جو تھے وہ ماموں کہتے تھے، تو وہ ماموں کی لائبریری پہ جانا، کتابیں لینا، اور اس وقت ان کے پاس جو اس وقت چلتی تھیں کتابیں، یعنی زیادہ پڑھی جاتی تھیں AR خاتون کے ناول، رضیہ بٹ کے ناول، اور یہ ساری چیزیں۔ تو نثر سے ابتدا کی، ان کے پاس شاعری کے مجموعے نہیں ہوتے تھے، تو میں ان سے کتابیں لاتی تھی، اور بچوں کی کتابوں سے شروع کیا، پھر اس کے بعد بڑوں کی کتابوں پہ آئی۔ والدین نے کبھی اس بات پہ وہ برا نہیں مانے کہ ہم بڑی بڑی کتابیں یا ناول پڑھ رہے ہیں۔ اور جب کتابیں لائبریری کی ساری پڑھ ڈالیں اور کلاس 9 میں آ گئے، تو پھر ہم نے اور مزید کتابیں تلاش کرنی شروع کی۔ تو امی کا خزانہ ہاتھ آیا، کیونکہ امی خود بھی شاعری کرتی تھیں، لیکن وہ اپنی شاعری کو چھپاتی تھیں، لوگوں کے سامنے نہیں لاتی تھیں۔ تو امی کا ایک بکسا تھا، اس زمانے میں بکس ہوا کرتے تھے، تو اس میں وہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسٹور میں جا کے ہم نے، اور امی اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھیں، ہم نے چوری چھپے گئے، اور پھر وہاں پہ کتابیں نکال کے اس میں شمع رسالے انڈیا کے، پاکستان کے، بہت امی کو اس طرح کی چیزیں پڑھنے کا شوق تھا، ادب کتابیں۔ تو احمد ندیم قاسمی اور جوش، اور اس وقت کے جو بھی رسائل میں شائع ہو رہے تھے، فیض احمد فیض، یہ ساری کتابیں ہم نے امی کے خزانے سے چوری کر کے پڑھی۔ تو پھر شاعری سے لگاؤ پیدا ہو گیا، ساحل لدھیانوی آئیڈیل بن گئے۔ ابتدا بھی غزل سے کی، لوگ نظم کہتے ہیں، صحیح ہم نے غزل سے ڈائریکٹ ابتدا کی۔ تو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پڑھنے کی جو ابتدا کی وہ آپ نے نثر پڑھنے سے کی، اور ناولز اور جو جاسوسی ادب ہوتا ہے وہ آپ نے پڑھا۔ ابن صفی کے ناولز بہت پڑھے، وہ تو ہم اور بھائی دونوں دیوانے تھے، بس بہت زیادہ۔ صحیح۔ تو لکھنے کا آغاز شاعری سے کیسے ہوا، مطلب، یا لکھنے کا آغاز بھی نثر سے ہی ہوا؟ لکھنے کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ ہم لوگوں کا جو کھیل تھا نا بچپن میں، جیسے میں اور بڑے بھائی جو کھیل کھیلتے تھے، باقی بھائی بہت ہم لوگوں کی عمروں میں فرق تھا۔ چھوٹا والا بھائی مجھ سے جو چھوٹا ہے وہ 8 سال چھوٹا ہے، تو بھائی سے بہت زیادہ بنتی تھی، 2 سال کا فرق تھا، اور شوق بھی ایک جیسے تھے۔ تو ہم لوگوں کا کھیل یہی تھا کہ میں کہانی لکھتی تھی، اس کا نام تھا کھیل کا بادشاہ۔ تو کہانی بادشاہ کی لکھتی تھی، کردار ہوتے تھے، پھر ہم وہ کبھی بادشاہ، اس میں مردانہ کردار سارے بھائی ادا کرتے تھے، زنانہ کردار سارے میں ادا کرتی تھی۔ تو ہمارا کھیل بھی عام بچوں سے مختلف ہوتا تھا، ہم ڈرامے کی شکل میں کھیلتے تھے، اور میں اس کو لکھتی تھی۔ تو میں نے لکھنا بہت جلدی سیکھ لیا تھا، بہت ابتدائی کلاسز میں، جس وقت بچے عموماً نہیں لکھ پاتے ہیں، اس طرح میں نے۔ جو آپ نے اس دور میں لکھا اور وہ چیزیں آپ لکھ لیتی تھیں، کبھی کسی بڑے کو دکھائیں؟ نہیں، وہ تو نہیں دکھائی، بلکہ غزل جب میں نے کہی، یہ شاعری پڑھی، اور پھر بہت زیادہ شاعری پڑھنے کے بعد وہ اچانک اتری رات کے وقت، بس سوتے سوتے کچھ 4-5 شعر وہ کہے، تو وہ میں نے اس زمانے میں ہمارے گھر ایک اخبار آتا تھا، امن اخبار، افضل صدیقی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، تو اس میں ایک پیج آتا تھا نوائے طالبات کے نام سے۔ تو ہم نے وہ ابا کو دیا پیپر
کہ پرچہ کہ بھئی آپ اس کو پوسٹ کر دیں نوائے طالبات کا، ان کو ایڈریس لکھ کر وہ انہوں نے خود ہی لفافہ خرید کے پوسٹ کر دیا. وہ اگلے ہفتے چھپ گئی تو وہ ایک تہلکہ مچ گیا کہ جی ہم تو شاعر ہو گئے. سب بہت خوش ہوئے اس پہ. اس وقت بچوں کے رسائل بھی ظاہر شائع ہوتے تھے اور پڑھے بھی جاتے ہوں گے، جو 80 کی دہائی ہے یا اس سے پہلے، اور زیادہ تعداد میں پڑھے جاتے تھے. جی تو کبھی آپ نے بچوں کے کسی رسالے میں کلام یا کچھ بھیجا بچوں کے لیے جو بچے لکھنے کی ابتدا کرتے ہیں؟ نہیں، میں بہت شرمندگی کے ساتھ یہ بات بتا رہی ہوں کہ میں نے بچوں کے لیے نہیں لکھا، اور اس بات پہ میں اکثر بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتی ہوں. میں نے نثر میں تو لکھا ہے بچوں کے لیے، لیکن شاعری میں نے جیسے نظمیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اس طرح نہیں لکھی. آپ نے والدین کے لیے لکھا، والدین کو متوجہ کیا، بچوں کے حوالے سے، اور مسائل جو تھے وہ بچوں کے تھے. لیکن وہ جو ایک بچوں کے لیے خاص لکھنا ہوتا ہے جس میں آپ بچہ بن کے لکھتے ہیں، بچے کے لیے ہی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ پڑھے گا، کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں، جو بچے پڑھیں گے ان کی سمجھ میں آئے گا، وہ نہیں لکھا. تو یہ بچوں کے لیے جو ادب تخلیق ہوتا ہے، بچوں کے لیے لکھا جاتا ہے، جو بچے پڑھتے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور ایک اور سوال اس سے جوڑ لیتے ہیں کہ ہمارے جو ادیب ہیں، یا اس وقت ہم اگر دیکھیں جو ہمارے ادیب ہیں، ادب کی جو پہلی قطار ہے، جو اگر ہم بالکل فرنٹ میں دیکھیں تو ان میں سے بہت سے ایسے ادیب ہیں جو بچوں کے لیے نہیں لکھتے، یا جنہوں نے لکھا شاید نہ ہو، یا اگر لکھا ہو تو بالکل اپنے ابتدائی دور میں لکھا ہو. بچوں کے لیے لکھنے کی کتنی اہمیت ہے، اور ہمارے ادیبوں کو بچوں کے لیے لکھنا چاہیے، یا ان کے لکھنے کا کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ بچوں کے لیے، اچھا آپ کے سوال سے بہت سارے سوال جڑے ہوئے ہیں، لیکن پہلے میں اسی پہ آتی ہوں اہمیت پہ، کہ بچوں کے لیے لکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی گئی. نہ صرف یہ کہ لکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ بچوں کے لیے آپ دیکھیں اگر جتنے بھی چینلز پہ نظر ڈالیں، مجھے بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایک چینل ایسا نہیں ہے جو صرف بچوں کے لیے مخصوص ہو. کبھی کبھی جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ان کو کیا وہی کارٹونز دکھاتی تھی جن کا وہ جو ڈبنگ بھی ہوتی ہے وہ بھارت میں، یا مطلب اس میں ظاہر ہے کہ اردو خالص اردو نہیں ہوتی، لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. بچپن میں اپنے بچوں کے لیے بھی نونہال اور اس طرح کے رسالے لگائے. لیکن ایک تو یہ کہ آج کل کے بچوں میں پڑھنے کا رجحان بھی بہت کم ہو گیا ہے. اب ہمیں تھوڑا سا یہ چاہیے کہ وقت کے تقاضوں کو اپناتے ہوئے، جیسے رسالے تو ہم نکالتے ہیں، لیکن کچھ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ بچے، چونکہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی وہ اسی طرف رہتے ہیں، تو ہمیں یا تو اپنی کہانیوں کو تھوڑا سا ایڈوانس بنانا چاہیے. اب بچے ہمارے دور میں بچے تھے جو بادشاہ، شہزادی، ملکہ یا جن بھوت سے بہل جاتے تھے اور اس کو دیکھ کر خوفزدہ یا پڑھ کر خوفزدہ بھی ہو جاتے تھے، یا کوئی سبق سیکھ لیتے تھے. اب بچے بہت زیادہ، پروین شاکر نے کہا تھا نا، بچے ہمارے چالاک ہو گئے. تو ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے ذہنی تقاضوں کو، تو اس کو تھوڑا سا ایڈوانس بنانا پڑے گا. اور رسالے جو ابھی نکل رہے ہیں، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ نیٹ پر بھی آئیں، بچے انہیں پڑھ سکیں PDF کی شکل میں، یا کسی صورت میں اس طرح ہو کہ ویڈیوز کی شکل میں ہم دے سکتے ہیں کہ کوئی کہانی سنا رہا ہے، بچے سن رہے ہیں. داستان گوئی اس معاملے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. صحیح. جلدی میں چلیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں حمیرہ راحت صاحبہ، اور گفتگو کا سلسلہ یہاں ذرا سا ٹوٹ رہا ہے، اسے جوڑیں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. I'm Eric Adams. I became a police officer to bridge the gap between us and to take on systemic racism from within. I'm running for mayor because we need a real plan for recovery. To revitalize our city, New Yorkers need to feel safe and secure, that our kids can play without getting hit by a stray bullet. I spend my life making New York families safer. And with the right leadership, we will rise up again. Paid for by Eric Adams, 2021. ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید.
ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعرہ حمیرہ راحت۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بچوں کے ادب کی بات کر رہے تھے اور آپ بتا رہی تھیں کہ اب بچے چالاک ہو گئے ہیں تو وہ ہر چیز کو چھو کر دیکھنا چاہتے ہیں، یا مطلب محسوس جو ہمارے 5 محسوسات ہیں بس انہی کو استعمال کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ادب جو ہے وہ ان سے تھوڑا سا آگے کی چیز ہے، کچھ آگے کی چیز ہے، وہ تخیل چاہتا ہے کہ آپ سوچیں اور اپنے ذہن میں، اگر فرض کیجئے ہم نے کسی زمانے میں علی بابا 40 چور پڑھی تھی تو اس میں ہم نے 40 چور اپنے الگ الگ بنائے تھے اور علی بابا ہمارے سب کے ذہنوں میں الگ الگ ہوں گے۔ آج اگر ہم بچوں کو کچھ دکھا دیتے ہیں یا ٹی وی کی اسکرین پر یا آپ یوٹیوب کے ذریعے سے بچوں کو دکھاتے ہیں تو اس میں پھر 40 ایک ہی جیسے چہرے ان کو، مطلب سب ایک ہی طرح کے کردار ان کو نظر آتے ہیں۔ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور یہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہے یا اس سے مطلب ان کا جو تخیل ہے وہ کمزور ہوتا ہے؟ نہیں، تخیل کمزور نہیں ہوتا۔ اگر میں تو اس کو بہت اچھا سمجھتی ہوں کہ اگر ہم پرانی کلاسیکل کہانیاں جو ہیں علی بابا 40 چور جیسے ہم نے پڑھی یا داستان امیر حمزہ جیسے ہم نے پڑھی، اور اس وقت کتنا زیادہ دلچسپی لیا کرتے تھے کہ ایک حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، اور چھوڑتے نہیں تھے کتاب کو۔ اسی طرح عمران سیریز جو جاسوسی ناولز آتے تھے، یہ سارا کچھ اسی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اردو بہتر ہوئی۔ تو اب آج کے دور میں ہم بچوں کو کتاب سے اتنا زیادہ نہیں جوڑ سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کل کی پڑھائی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، بچہ اس سے ہٹے گا۔ ایک تو آن لائن کلاسز موجودہ دور میں، اب یہ تو آن لائن کلاسز چلیں گی، یہ بابا چلی جائے گی، اس کے بعد بھی رہیں گی، تو بچوں کی مصروفیت بھی بدل گئی ہے۔ ہم لوگ بڑے فارغ بچے ہوا کرتے تھے، تو ان چیزوں کو اگر ہم ڈراماٹائز کریں، میرا خیال ہے کہ ہم بچوں کے تخیل کو اسی طرف موڑ دیں گے، یعنی پھر وہ ان کے ذہن میں وہی کردار آئیں گے، اسی شکل و صورت کے ساتھ آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ بچوں کا بہت ذہن بھی چینج ہو گیا ہے، وقت کے تقاضے ہی بدل گئے، تو میرا خیال ہے کہ ان کہانیوں کو ہمیں بالکل اب نئے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ڈراماٹائز کرنا چاہیے۔ بالکل بچوں تک ادب پہنچانا چاہیے، بچوں تک وہ ادب کسی بھی ذریعے سے کسی بھی صورت سے ہو۔ بچوں کا ایک چینل ہونا چاہیے، میں تو کہتی ہوں۔ صحیح، چینل تو ہیں، یہ الگ بات کہ ہمارے ہاں اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اب ہو بھی رہا ہو، اب انشاءاللہ بہت جلد نظر بھی آئے، امید کرتے ہیں اچھے کی۔ اور اب سوال ایک جو ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اب کرتے ہیں کہ شعری منظرنامے پر آپ کیسے آئیں، کب آئیں؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ جب آپ پڑھ رہی تھیں اور اس کے بعد پھر آپ جو لکھنے کی طرف بھی آئیں تو آپ نے وہ لکھی، غزل لکھی اور بھیج دی۔ پھر جو باقاعدہ ادب کا منظرنامہ ہوتا ہے، شعر کا منظرنامہ ہوتا ہے، بس وہی ہوا، اخبار سے ہی ابتدا ہوئی، اخبار میں لکھنا شروع کیا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ گھر والوں نے، یعنی خاص طور پہ میری والدہ نے جب دیکھا وہ غزل پڑھی تو وہ غزل ظاہر رومانٹک تھی، وہی کچے پکے خیالات ناپختہ سے، وہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو شائع کر دیا تھا افضل صاحب نے۔ پھر میں باقاعدگی کے ساتھ اس پیج پہ لکھنے لگی، نوائے طالبات۔ تو امی کو برا لگا، یہ بات بری لگی، کیونکہ وہ خود بھی شاعری کرتی تھیں اور ان کا ایک خاص نقطہ نظر تھا شاعری کے بارے میں کہ وہ کہتی تھیں کہ یہ پرسنل چیز ہے، یہ ہمارے اپنے احساس و جذبات ہیں، تو ہمیں اسے اپنے تک رکھنا چاہیے، یعنی دوسروں کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے وہ نہیں چھپواتی تھیں اپنی شاعری کو، اور مجھے بھی انہوں نے منع کیا اور مطلب ناراض ہوئیں کہ ابھی تم اتنی چھوٹی ہو اور پڑھ رہی ہو، کیا ضرورت ہے اس طرح کی غزلیں لکھنے کی۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے تھے، تو پھر ہم ڈر گئے، اور اس کے بعد ہم نے جتنی بھی شاعری جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی کرتے تھے وہ ایک ڈائری بنا لی، اس میں لکھتے رہے۔ لیکن پھر ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں، ایک رو تو تھی تخلیقی جو باہر آنے کے لیے بےتاب تھی، تو پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنی شروع کر دی۔ اچھا، کہانیوں پہ امی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ کہانیاں تو ظاہر کسی اور کی بھی ہو سکتی ہیں، تو اس طرح وہ کہانیوں کا سلسلہ، پھر وہ کہانیوں سے افسانے تک پہنچا، ڈائجسٹوں میں لکھنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ یہ کرتے تھے کبھی چوری چھپے ڈائجسٹ میں اپنی کوئی غزل بھی چھپوا دیتے تھے، نظر نہیں پڑتی تھی امی کی یا گھر والوں کی۔ تو اس طرح شاعری ہماری ایک چھپی رہی، ایک خفیہ، اس میں ہوتی بھی رہی، پرورش پاتی رہی۔ ڈائری میں بھی آپ لکھتی رہیں؟ جی، ڈائری میں بھی لکھتی رہی، غزلیں جمع ہوتی رہی۔ پھر شادی ہو گئی، اس کے بعد تو شادی، میٹرک کے بعد شادی ہو گئی تھی، میں اپنی ایجوکیشن مکمل نہیں کر سکی تھی،
تو پھر میرے میاں کو پتہ چلا شاعری کا، ان سے بھی اپنی شاعری چھپاتی تھی ڈر کے مارے، کیونکہ ایک تجربہ تھا کہ امی نے منع کیا تھا، امی کو برا لگا تھا، تو اب میاں پتہ نہیں کیا کہیں گے یا سسرال والے پتہ نہیں کیا کہیں گے. یہاں میں ایز اے افسانہ نگار تو مشہور تھی، سب کو پتہ تھا یہ افسانہ نگار ہیں، لیکن شاعری کا نہیں پتہ تھا. پھر میاں کہ وہ ہماری شاعری میاں کے سراہانے جب دیکھتے تو وہ ان کے سراہانے ملتی. تو ہم نے کہا بھائی یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں، یہ تو ایسی چیزیں ہیں ٹوٹی پھوٹی. تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، انہوں نے کہا نہیں یہ تو شاعری ہے اور اس کو کیوں نہیں چھپواتی ہو. یہ جیسے آپ نے کہا کہ زندہ شاعر نہیں دیکھا تھا، یہ کیوں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شعراء یہاں دنیا سے جانے کے بعد ہی ان کو جانا جاتا ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے؟ نہیں مطلب میرے کہنے کی سے یہ مراد تھی کہ میں جن کو آئیڈیالائز کرتی تھی، جن کو تصور میں دیکھتی تھی کہ ایسے ہوں گے، جیسے میں نے احمد فراز کو نہیں دیکھا، اب میرے تصور ایک ذہن میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے، اس طرح بات کرتے ہوں گے، اس طرح چلتے ہوں گے. ایک بنا لیتا ہے نا اپنا ساحل الدیانوی کا ہم نے بنایا ہوا ہے، نسمت چغتائی کا بنایا ہوا ہے، ایک ہمارے ذہن میں جو غالب کا بنایا ہوا ہے جیسے غالب کا بنایا ہوا ہے، اور غالب کو تو خیر ڈراموں میں بھی جی میر صاحب. تو وہ ہم نے بھی اس طرح کا بنایا ہوا تھا، لیکن ان کو سچ مچ اپنے سامنے شاعری پڑھتے ہوئے، ایک مشاعرے میں پڑھنے کی بات الگ ہوتی ہے، ویڈیوز دیکھنے کی بات الگ ہوتی ہے. اس وقت تو خیر ویڈیوز بھی نہیں تھی ان لوگوں کی، تو وہ ایک خوشی ہی الگ تھی. جب پہلی بار محسن صاحب نے ایک مشاعرے میں بلایا اور ہم گئے تو ہم نے دیکھا، محسن صاحب کو پہلی بار دیکھا کہ ارے یہ اتنے بڑے شاعر جن کے اتنے مشہور قطعات اور جن کی غزلیں اور یہ وہ، تو وہی ایک بہت بڑی بات تھی. لیکن یہ کہ جب ہم نے سامنے پڑھتے ہوئے دیکھا تو پھر تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئے. لیکن کوئی کہتا تھا کہ پڑھو تو ہم منع کر دیتے تھے. محسن صاحب نے بھی کئی بار کہا کہ حمیرہ آج پڑھیں گی کسی مشاعرے میں، ہم نے کہا نہیں. مجھے یہ ایک امی کی ڈانٹ سے خوف سا بیٹھا ہوا تھا کہ بری چیز ہے، نہیں پڑھنا ہے، نہیں دکھانا ہے. اور پھر میاں نے اتنی حوصلہ افزائی کی، لیکن پھر بھی میاں ہمارے تھوڑے مذہبی ٹائپ کے تھے، ایسے وضاقتہ ان کی. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ شاعری تو بالکل نہیں پڑھنے دیں گے، اسٹیج پہ بیٹھ کے جی شاعری پڑھی جا رہی ہے، سب واہ واہ کر رہے ہیں. تو یہ اسٹیج تک اور نیچے تک کا جو فاصلہ تھا وہ میں طے کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتی تھی. صحیح. تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ محسن بھوپالی صاحب سے آپ نے باقاعدہ اصلاح لینا شروع کی، جی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اردو شاعری کی روایت میں ہے، اساتذہ سے اصلاح لی جاتی ہے اور پھر کلام پیش کیا جاتا ہے. اب یہ سلسلہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں اساتذہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کم نظر آتے ہیں، اور یا شعراء جو نئے ہوتے ہیں وہ اساتذہ تک جاتے ہوئے جھجکتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ تو یہ ہے دیکھیے کہ کچھ لوگ اصلاح لیتے ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں. مطلب اصلاح لینے سے ایک پتہ نہیں کیوں لوگوں کا ایسا تاثر ہے. میں تو کھل کر کہتی ہوں کہ میں نے ان سے اصلاح لی، لیکن لوگوں کے اندر یہ ایک خوف سا ہوتا ہے کہ ہم جی اصلاح کا اگر اظہار کریں گے تو پتہ نہیں کیا لوگ سمجھیں گے، شاید ہماری شاعری اچھی نہیں ہے یا کوئی کمزور ہیں ہم. مطلب سب جس کا بھی میں انٹرویو پڑھتی ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں جی، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی، کہ ہم اصلاح نہیں لیتے، بس قدرتی ایک ٹیلنٹ ہے. ٹھیک ہے، قدرتی ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن کوئی تو استاد ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں نا، آپ ایجوکیشن بھی لیتے ہیں تو آپ کا کوئی استاد ہوتا ہے جو آپ کو انگلش اردو پڑھا رہا ہوتا ہے. آپ گھر پہ بیٹھ کے جتنی کتابیں پڑھ لیں آپ نہیں پڑھ سکتے. تو میں تو کھل کر بتاتی ہوں، لیکن لوگ شرماتے ہیں بتاتے ہوئے. پھر یہ بھی ہے اس کی ایک اور وجہ کہ آج کل جو ہمارے بڑے رہ گئے ہیں وہ شاید مصروف ہیں زیادہ، یا ہر کوئی پیشکش بھی نہیں کرتا اصلاح کرنے کی. جیسے مجھ سے اگر کوئی پرسنل کہتا ہے، اب تو گروپس کا زمانہ ہے، واٹس ایپ گروپ میں اکثر میں ٹوک دیتی ہوں کہ بھئی یہ آپ کا جو شعر ہے یہ بے وزن ہے. تو وہ پھر پرسنل میں آ کے کہتے ہیں کہ اس کو کیسے صحیح کروں. میں بتا دیتی ہوں، لیکن لوگ نہیں بتاتے، لوگ گائیڈ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ کہہ رہا ہے کیا، سب کو ان کے حال پر مذاق اڑے تو اڑنے دیں. لیکن غلط بات ہے. ہمیں اگر کسی کو اگر ہمیں کچھ آتا ہے تو ہم بتا دیں تو میرا خیال اچھی بات ہے. ضرور. ہم ایک بات ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی ہمیں جانا ہے ایک وقفے پہ، اور ظاہر ہے گفتگو میں وقت گزرنے کا اندازہ اور احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ابھی تک ہم ان سے ایک غزل بھی نہیں سن سکے. وقفے سے واپس آئیں گے اور حمیرہ راحت صاحبہ سے ان کی شاعری بھی سنیں گے اور گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
نیو یارک کے ڈسٹرکٹ 47 سے کاؤنسل مین کے ڈیموکریٹک امیدوار آری کیگن بننے جا رہے ہیں امیگرینٹس کی آواز، کیونکہ امیگرینٹس کے مسائل کو بہتر انداز میں ایک امیگرینٹس ہی جان سکتا ہے۔ Brothers and sisters, I'm immigrant myself. I came to America more than 28 years ago, so I understand the struggles of immigrant families. انتخاب میں کامیابی کی صورت میں نیو یارک کے اسکول سسٹم میں مزید مؤثر تبدیلیاں ہوں گی۔ آری کیگن کی پہلی ترجیح ساؤتھ ایشین بالخصوص پاکستانی کمیونٹی سے ووٹ کے لیے آری کیگن کی اپیل۔ Please vote for Ari Kagan. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعرہ حمیرہ راحت۔ آئیے ہم کچھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، یہ میں پہلے بھی کچھ شعراء یا شاعرات سے کر چکا ہوں۔ ہمارے ہاں جیسے ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شاعرہ منظرنامے پر آتی ہے تو فوراً اس کے بارے میں مختلف چہمہ گوئیاں ہونے لگتی ہیں، باتیں ہونے لگتی ہیں، اور کچھ شعراء کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خود نہیں کہتے، کسی سے لکھواتے ہیں۔ تو یہ اس کی کیا وجہ ہے، اور زیادہ تر یہ شاعرات ہی کو کیوں اس میں لوگ اس ذیل میں دیکھتے ہیں یا اس ذیل میں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا مومن آپ نے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ سوال کریں گے یا کوئی مجھ سے ہی پوچھے، کیونکہ میں اس بارے میں بہت مجھے برا لگتا ہے، یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ عموماً شاعرات کو فوراً نشانہ بنایا جاتا ہے تنقید کا۔ دیکھیے یہ جو ہے یہ بالکل حقیقت ہے کہ متشاعر ہیں، یہاں پہ متشاعرات بھی ہیں اس وقت، لیکن یہ جو سلسلہ ہے لکھوانے کا، یہ اب سے آغاز نہیں ہوا ہے، یہ میر کے زمانے سے ہے، بہت پرانا سلسلہ ہے۔ اس وقت تو خواتین کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ اسٹیج پر آئیں یا شاعری پیش کریں یا چھپوائیں، تو وہ اس وقت تو اسٹیج پر مردانہ ایک قبضہ تھا ایک طرح سے، اس وقت بھی یہی ہوتا تھا۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں، میرے میاں کے رشتہ دار ہیں، تو وہ بھی شاعر ہیں بہت، مطلب تو ان کا انتقال ہو گیا، لیکن میں نے خود دیکھا کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے کہ جی شام کو غزل کہنی ہے، آپ ہمیں کچھ وہ لکھ دیں، یہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، مرد بھی اس میں مطلب لکھ کر دیتے رہے ہیں، اور میں اس میں سب سے زیادہ خواتین سے زیادہ مردوں کو قصوروار سمجھتی ہوں، کیونکہ خواتین پہ یہی الزام لگتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی عورت کو لکھ کر دے رہی ہے، ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے جی فلاں صاحب لکھ کر دے رہے ہیں، عموماً صاحب کا نام لیا جاتا ہے، کسی مرد کا نام۔ کوئی مرد کیوں لکھ کر دیتا ہے؟ بہت سے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے کہا کہ جی پورا مجموعہ ہمارا ہے۔ بھائی جب مجموعہ شائع ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ آپ نے مطلب کیسے جانے دیا؟ آپ نے اس کے اوپر رائے بھی لکھ دی، آپ نے یہ بھی کر دیا، پھر بعد میں آپ کو کوئی بات بولی۔ اس طرح کے واقعات، مطلب میں کسی کا نام نہیں لے رہی، نہ کسی کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، لیکن اس طرح کے واقعات ہمارے ادبی دنیا میں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ لکھ کر دے رہے ہیں، اور کوئی وجہ ہے کہ آپ دے رہے ہیں، اور بعد میں پھر آپ کم از کم اتنا تو ظرف ہونا چاہیے کہ بعد میں آپ اعلان نہ کریں، بعد میں اعلان نہ کریں، کم از کم آپ اپنے اس کو جو آپ نے غلط کام کیا اس کو تو چھپائیں کم از کم۔ بالکل۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو شہرت کا شوق ہے اور لوگ چاہتے ہیں مشہور ہونا، تو کیا شاعری کے ذریعے مشہور ہوا جا سکتا ہے؟ ایک دور تھا شاعری کا، یا اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء کو لوگ پڑھتے تھے، سنتے تھے، اور پیچھے بھی اگر ہم چلے جائیں تو اردو شاعری کے اگر ہم چند نام آپ سے کہیں کہ آپ بتائیں ہمیں، تو آپ مجھے مشکل سے 50 نام بتا سکیں گی یا اس سے بھی کم، اور کچھ اور لوگوں سے پوچھیں تو کوئی 10 نام بتائے گا، آخر میں ہم آ کے میر غالب اقبال یا سودا اور 4-6 اور نام شامل کر لیں گے۔ تو کیا شاعری کے ذریعے شہرت بھی حاصل کی جا سکتی ہے؟ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت صبر طلب کام ہے، اور اس میں بہت آسانی سے کسی کو نہ پہچانا جاتا ہے، نہ جانا جاتا ہے، نہ اس کو مانا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ دیکھیے مومن، شہرت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، میں نے اپنی کتاب کے اس میں بھی لکھا تھا دیباچے میں کہ شہرت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شہرت وہ ہوتی ہے کہ آپ کا نام ہر ایک کی زبان پر ہو، آپ کو پہچانا جائے، آپ جہاں جائیں لوگ آپ کو پہچان جائیں، اور آپ کا کلام جو ہے وہ فیس بک پر بہت نمایاں ہو، بہت سارے لائکس ملیں۔ آج کل تو شہرت کا معیار بھی بدل گیا نا، لائکس ملیں، کمنٹس ملیں، آپ کی اگر ویڈیو ہے تو ویوز، تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ شہرت نہیں ہے،
یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک عارضی چیز ہوتی ہے نا، کہ وقتی طور پہ سامنے آتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں اتنے نام تھے اور اس کے بعد 50 نام، تو وہی ہے کہ پھر وہی ایک پرانا مصرع کہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے. یہ آنے والا وقت طے کرتا ہے، وہ شہرت ہوتی ہے. تو شاعری یہ بتانا نہ پڑے کہ آپ شاعری بھی کرتی ہیں، کیونکہ وقت ہمارے پروگرام کا بہت تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ کچھ شاعری ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں اور ثابت کر دیں کہ شاعرہ بھی ہے. ٹھیک ہے، چلیں بھائی، شاعر سے تو یہ بالکل فرمائش بہت اچھی ہے کہ وہ شاعری سنائے. 2 اشعار سے ابتدا کرتے ہیں. ضرور. نہ جی سکے ہیں مکمل، نہ پورے مر سکے ہیں. واہ. نہ جی سکے ہیں مکمل، نہ پورے مر سکے ہیں. تمہارے بعد کہاں کوئی کام کر سکے ہیں. واہ، کیا کہنے. ذرا سی دیر کو بس آئینہ ملا تھا ہمیں. ذرا سی دیر کو بس آئینہ ملا تھا. ذرا سی دیر کو بس آئینہ ملا تھا ہمیں. ذرا سی دیر میں اتنا ہی ہم سنور سکے ہیں. واہ، بہت خوب. کیا کہنے. ذرا سی دیر کو بس آئینہ ملا تھا ہمیں. کیا کہنے. ذرا سی دیر میں اتنا ہی ہم سنور سکے ہیں. اور اب ایک غزل کے کچھ اشعار. ضرور. یا نظم سناؤں؟ جو مزاج میں آئے. غزل سنا دیتی ہوں. میں آب عشق میں حل ہو گئی ہوں. واہ. میں آب عشق میں حل ہو گئی ہوں. ادھوری تھی مکمل ہو گئی ہوں. واہ. میں آب عشق میں حل ہو گئی ہوں. واہ. ادھوری تھی مکمل ہو گئی ہوں. سلجھنے سے الجھتی جا رہی ہوں. واہ. سلجھنے سے الجھتی جا رہی ہوں. میں اپنی زلف کا بل ہو گئی ہوں. کیا کہنے. واہ. ملی ہے عشق کی سوغات جب سے. واہ. ملی ہے عشق کی سوغات جب سے. اداسی تیرا آنچل ہو گئی. کیا کہنے. ملی ہے عشق کی سوغات جب سے. اداسی تیرا آنچل ہو گئی ہوں. پلٹ کر پھر نہیں آتا کبھی جو. واہ. پلٹ کر پھر نہیں آتا کبھی جو. میں وہ گزرا ہوا کل ہو گئی ہوں. کیا کہنے. پلٹ کر پھر نہیں آتا کبھی واہ. جو. کیا کہنے. میں وہ گزرا ہوا کل ہو گئی ہوں. بہت تاخیر سے پایا ہے خود کو. واہ. بہت تاخیر سے پایا ہے خود کو. میں اپنے صبر کا پھل ہو گئی کیا ہوں. کہنے. واہ واہ. میری خواہش ہے سورج چھو کے دیکھوں. واہ. میری خواہش ہے سورج چھو کے دیکھوں. مجھے لگتا ہے پاگل ہو گئی ہوں. کیا کہنے. واہ. اور یہ آخری شعر ہے کہ لگا ہے ٹاٹ کا پیوند جس میں. واہ. لگا ہے ٹاٹ کا پیوند جس میں. میں راحت ایسا مخمل ہو گئی ہوں. کیا کہنے. لگا ہے ٹاٹ کا پیوند جس میں. میں راحت ایسا مخمل ہو گئی. کیا کہنے. بہت خوب. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. بہت اچھا آپ سے گفتگو کا سلسلہ رہا، اور پروگرام چونکہ اپنے اختتام کی جانب بالکل پہنچ چکا ہے. وقت کی تنگی ہوتی ہے، قید ہوتی ہے. آپ کی گفتگو بہت اچھی رہی، اور میرا خیال ہے کہ افسانے کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہونی چاہیے تھی، وہ انشاءاللہ پھر کبھی. محترم ناظرین، آج آپ نے ملاقات کی محترمہ حمیرہ راحت سے. آپ نے ان کی شاعری بھی سنی، ظاہر ہے تشنگی رہ گئی ہوگی، اور آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی، اور آپ نے دیکھا کہ بطور شاعرہ ان کا سفر کیسا رہا. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.